بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وإیا ضمیر منصوب منفصل وما يلحقه من الياء والکاف والہاء حروف زیدت لبیان التکلم والخطاب والغیبت۔ ایاک نعبد کے تحت ماسبق میں یہ بیان ہوا تھا کہ اس کا تعلق اپنے ماسبق کے ساتھ کیا ہے، اور تو اس حوالے سے 3 نکتے بیان کیے گئے تھے، ایک علماء ظاہر کے اعتبار سے، دوسرے علماء باطن اور علماء عربیہ کے اعتبار سے 3 نکتے بیان کیے گئے تھے کہ خطاب غیبت سے خطاب کے ساتھ صیغہ خطاب کے ساتھ کلام پیش کرنے کی کیا وجہ ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ایاک میں جو ایا ضمیر ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ ایاک میں ضمیر کون ہے، اس بارے میں کیا مذاہب ہیں، پھر عبادت کا معنی نعبدو میں جو عبادت ہے، عبادت کا معنی، اور نستعین میں استعانت کا معنی یہ بیان ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اس میں کئی مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب ہے کہ ایاک میں ایا ضمیر ہے، ایاک میں ایا ضمیر ہے، یہ بصریوں کا مذہب ہے، اور اس میں جو کاف خطاب ہو یا ہا داخل کر کے ایاہو کہا جاتا ہے یا ایاہا کہا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یا کہا جاتا ہے، تو اس میں ضمیر جو ہے نا صرف ایا ہے، اور کاف ہا اور یا، تکلم کے لیے یا، خطاب کے لیے کاف اور غیبت کے لیے ہا جو داخل کے لاحق کیا جاتا ہے، یہ تکلم، خطاب اور غیبت کو بڑھانے کے لیے اس کا اضافہ ہوتا ہے، بتانے کے لیے اس کا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ایاک میں خطاب کس سے ہے، یہ ایاک میں ضمیر جو ہے حاضر کی ہے، اور ایاہو میں ضمیر غائب کی ہے، اور یا میں ضمیر متکلم کی ہے، تو تکلم، خطاب اور غیبت کو بتانے کے لیے ہے، اور اصل ضمیر کیا ہے، ایا ہے، بات میں آ رہی ہے، ضمیر منصوب کیا، ایا اصل ہے، وہی ضمیر ہے، اور اس کے آگے جو بڑھتا ہے اضافہ کیا آتا ہے، یا ہا یا کاف کا، وہ کس کو بتانے کے لیے، خطاب، غیبت اور تکلم کو بتانے کے لیے۔ اچھا، دوسرا مذہب ہے، امام خلیل نے کہا ہے کہ ایا مضاف ہے اپنے مابعد کی طرف، یعنی ایا مضاف ہوتا ہے، کبھی اگر ضمیر خطاب کی ہو تو ایا مضاف ہوگا کس کی طرف، کاف کی طرف، کا کما کم کی کما کنہ کی طرف، ٹھیک ہے، اور اگر ضمیر یہ غائب کی ہوتی ہے تو ہا کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے، اور اگر ضمیر متکلم کی ہو تو یا کی طرف اضافت ہوتی ہے، تو ایا مضاف ہے اس کی طرف، کس کی طرف، یا مضاف ہے یہ کاف یا ہا کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا مذہب ہے کہ جو کاف اور ہا اور یا ہے نا، یہی ضمائر ہیں، تیسرا مذہب کیا ہے کہ یہی ضمائر ہے، اور ایا کو سہارے کے لیے بڑھایا گیا ہے، ایا جیسے ایاک کا، اس میں ضمیر کون ہے، کاف ضمیر ہے، اور ایا کا اضافہ کس لیے کیا گیا ہے، سہارے کے لیے، کہ اگر یہ عوامل سے جب اس کو خالی کر دیا جاتا ہے، کاف کو جب عوامل سے خالی کر دیا جاتا ہے، ضمیر منفصل ہوتی ہے، تو ایسی صورت تنہا پڑھنا دشوار ہوتا ہے، تو اس دشواری کو دور کرنے کے لیے اس میں ایا کو بڑھایا جاتا ہے، تاکہ کیا ہو جائے، وہ اس کے لیے سہارا ہو جائے، اور وہ مستقل ایک ضمیر بن جائے، مستقل بن جائے وہ اس کے ذریعے سے۔ اور ایک قول یہ ہے
کہ ضمیر جو ہے نا وہ پورا مجموعہ ہی ضمیر ہے. مجموعہ ہی کیا ہے؟ ضمیر ہے. بس میں مجموعہ ہی ضمیر ہے. جیسے ایاکا تو ایاکا پورا ایاکا یہ پوری ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایاہو تو یہ پورا ایاہو کیا ہے؟ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ ایا ضمیر ہو یا ہا ضمیر ہو اور دوسرا بڑھا دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. غیبت یا تکلم یا خطاب کو بتانے کے لیے یا سہارے کے لیے ایسا نہیں ہے. تو یہ کئی اقوال ہیں جو بیان کیے گئے. اس کو پڑھیں. وَإِيَّا ضمیر منصوب منفصل، اور ایا ضمیر منصوب منفصل ہے. وما یلحقہ من الیاء، اور اس پر اس کے ساتھ جو لاحق ہے یا کاف اور ہا، حروف ایسے حروف زیدت لبیان تکلم جن کا اضافہ کیا گیا ہے تکلم اور خطاب اور غیبت کو بیان کرنے کے لیے. لا محل لہا من الاعراب، یہ حروف ہے ان کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. کتائی فی انتا، جیسا کہ انتا میں تا. تشبیہ دیا ہے کہ جیسا کہ انتا میں تا اور کاف ارائی تکا میں. تو یہاں پر انتا میں تا جو ہے یہ اور کاف، کتائی فی انتا والکافی فی ارائی تکا، جیسا کہ تا انتا میں کہ اس میں ضمیر جو ہے ان ضمیر ہے اور تا بڑھا دیا گیا ہے تکلم و خطاب کو بتانے کے لیے. اور اسی طرح ارائیت کا، کیا تو نے دیکھا، اس میں تا کیا ہے؟ ضمیر ہے اور کاف کو جو ہے نا بڑھا دیا گیا ہے. کیا ہے؟ کاف کو بڑھا دیا گیا ہے، اضافہ کیا گیا ہے. تو جس طرح یہ حروف تا اور کاف ہیں، یہ اس میں ضمیر اصل میں کیا ہے؟ پہلی میں ان ہے اور دوسری میں کیا تا ہے. اور کاف اور تا یہ بڑھا دیے گئے حروف ہیں اور ان کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. اسی طرح کیا ہے؟ ایاکا میں ضمیر ایا ہے اور کاف کو بڑھا دیا گیا ہے تکلم و خطاب و غیبت کو بتانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ان کا بھی کوئی محل اعراب نہیں ہے. ہاں ہاں ارائی تک نہیں ارائی تکلذی آگے اس کا مفعول مذکور ہے. ارائی تکلذی آگے جو ہے اس کا مفعول مذکور ہے. ٹھیک ہے. وہ ارائی تکا میں کاف مفعول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں اچھا. یہ اس طرح ہے جیسے ارائیتک الذی اکرما، یا اس طرح کی کوئی عبارت اس کے آگے بڑے ہوگی. تو دیکھو کتائی فی انتا، جیسا کہ تا انتا میں، والکاف فی ارائیتک اور کاف ارائیتک میں. وقال الخلیل، اور خلیل نے کہا ایا مضاف الیہا، کہ ایا کیا ہے؟ ایا مضاف ہے اس کی طرف. یا مضاف ہے اس کی طرف، یعنی مطلب کیا ہوگا؟ یا اور ہا اور کاف اس کی طرف کیا ہوتا ہے؟ یہ یا مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ضمیر تو ایا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایا کیا ہے؟ اس کی طرف مضاف ہے. ایسا نہیں جیسا کہ بصری حضرات کہتے ہیں کہ اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تکلم خطاب اور غیبت کو بتانے کے لیے. ٹھیک ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ایا مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد والا کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وقال الخلیل، خلیل نے کہا ایا مضاف الیہا، ایا کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے اس کی طرف، یعنی اس کے مابعد کی طرف. واحتج بما حکاہ عن بعض العرب، اور حجت پیش کی، دلیل پیش کی اس پر اس سے جو بعض عرب سے حکایت ہے کہ اذا بلغ الرجل الستین فایاہ وای الشواب. تو الشواب بھی شابتن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے جوان عورتیں. ترجمہ یہ ہے کہ اذا بلغ الرجل الستین، جب مرد 60 سال کا عمر ہو جائے، 60 سال کی عمر کا ہو جائے،
یا جب مرد 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے فَإِيَّاهُ تو اتقی ایاہو اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ، وَإِيَّ شَوَابِ اور کس سے؟ جوان عورتوں سے، اس کو بچاؤ کس سے؟ جوان عورتوں سے۔ تو یہاں پر جو ہے نا انہوں نے استدلال کیا کہ دیکھو ایہ شوابی میں جس طرح ایہ کی اضافت شوابی کی طرف ہے، شوابی مضاف الیہ ہے، اسی طرح جب اس کے ساتھ جو ہے ہا یا کاف یا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایہ مضاف ہوتا ہے اور اس کا مابعد مضاف الیہ ہوتا ہے۔ واہ شاذ، شاعر نے کہا کہ مصنف نے کہا کہ یہ شاذ ہے، یہ کیا ہے؟ شاذ ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لا یعتمد علیہ، اس پر اعتماد نہیں کیا گیا ہے۔ قیلا، ایک تیسرا قول بتایا گیا کہ یہ ضمائر، کہ یہی ضمائر ہیں، یعنی ہا کاف اور یا، جیسے ایاہو میں ہا، ایاکا میں کاف اور یا میں یا، یہی ضمائر ہیں۔ اور وَإِيَّا عُمْدَةٌ، اور ایّا کیا ہے؟ عمدہ ہے، سہارا ہے، اعتماد ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهَا لَمَّا فُصِلَتْ عَنِ الْعَوَامِلِ تَعَذَّرَ النُّطْقُ بِهَا مُفْرَدَةً، اس لیے کہ جب اس کو عوامل سے جدا کر دیا گیا ہے، یعنی ایّا ضمیر کہنے کہ وہ ہا یا کاف یا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو جب اس کو عوامل سے جدا کر دیا گیا، بے ضمیر منصوب جب ہوتی ہے، منصوب منفصل ہوتی ہے تو عوامل سے جدا ہی تو ہوتی ہے جی، تو جب ان کو، اور جب متصل ہوتی ہے تو وہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، منصوب متصل، بس ہماری، تو جب اس کو فَإِنَّهَا، اس لیے کہ جب انہیں جدا کر لیا گیا عوامل سے، تعذر النطق بها، تو اس کا نطق کرنا، اس کا تکلم کرنا، اس کو ادا کرنا متعذر ہوا، مشکل ہوا، تنہا، ٹھیک ہے، تنہا اس کا یا کا یا میں یا صرف یا کا میں صرف کا، اس کا تکلم کرنا کیا ہوا؟ تنہا، متعذر ہوا۔ فَضُمَّ إِلَيْهَا، تو اس کے ساتھ ایّا کو ضم کر دیا گیا، ملا دیا گیا، لِتَسْتَقِلَّ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے مستقل ہو جائے، اس کے ذریعے سے کیا ہو جائے؟ وہ مستقل ہو جائے اور اس کا نطق جو ہے، اس کا تکلم آسان ہو جائے۔ وَقِيلَ الضَّمِيرُ هُوَ الْمَجْمُوعُ، ایک دوسرا اور آخری قول ہے کہ وہ پورا مجموعہ ہی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایّا یہ پورا ہی ضمیر ہے، ایّا کا یہ پورا ایّا اور کا مل کر یہ مکمل کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ بات ہوئی ختم۔ اچھا، اب یہ ایّا کا کہ ایّا میں جو ہے نا وہ قرات کہ ایّا کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ بکسر الحمزہ ہے، دوسرا ہے کہ بے فتح الحمزہ بھی پڑھا گیا ہے، بے فتح الحمزہ، وقرئ ایّاک بفتح الحمزہ، اور پڑھا گیا ہے ایّا کا حمزہ کے فتح کے ساتھ، وحیّاک بقلبھا ہاء، قرب مخرج کی وجہ سے حمزہ کو ہا سے بدل کر کیا کر دیا؟ حمزہ کو ہا سے بدل کر کیا پڑھا گیا؟ حیّاک، ٹھیک ہے، وحیّاک بقلبھا ہاء، حمزہ کو ہا سے بدل کر ایّا کا بھی پڑھا گیا ہے۔ تو تین قراتیں ہوئی، ایک ایّا کا، ایک ایّا کا، ایک کیا ہے؟ حیّا کا۔ اچھا، اب آگے ایّا کے بعد ہے، ایّا کا کے بعد ہے نعبد و نستعین۔ تو نعبد یہ عبادت سے مشتق ہے، اور نستعین اس سے استعانت سے بنا ہے۔ تو اب دونوں کے معنی بتائیں گے کہ عبادت کا کیا معنی ہے۔ تو دیکھیے، والعبادت اقصی غایت الخضوع والتذلل، خضوع کہتے ہیں عاجزی کو، تذلل کہتے ہیں تابع داری کو، تذلل کہتے ہیں کس کو؟ تابع داری کو، اور اقصی غایت انتہا کو کہتے ہیں، اور قصا یقصو کا معنی تو دور ہونا، اقصی یعنی بہت دور ہونا، بہت دور، بہت دور۔ تو عبادت کا معنی ہوگا والعبادت اقصی غایت الخضوع والتذلل، یعنی تابع داری اور عاجزی، ٹھیک ہے، تابع داری و عاجزی کی انتہا، آخری حد، تابع داری اور عاجزی کی انتہا، ٹھیک ہے، تابع داری اور عاجزی کی انتہا، یہ اس کا معنی ہوگا۔
عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی اور تابعداری کی انتہا. وَمِنْهُ طریق معبد، اسی سے یعنی عبادت سے ہی بنائے طریق معبد. ٹھیک ہے، طریق معبد یعنی پامال راستہ، اے مذلل، پامال راستہ. ٹھیک ہے جی، یعنی جو راستہ جس راستے پر زیادہ چلا جاتا ہے، جس راستے پر زیادہ چلا جاتا ہے تو وہ تابعداری کو زیادہ قبول کرتا ہے، کہ اس کے اندر وہ ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ چل رہا ہے تو سب کی جو بھی چل رہا ہے اس کو قبول کر رہا ہے، تو تابعداری کو زیادہ قبول کر رہا ہے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ طریق معبد. طریق اسی سے ہے طریق معبد، اے مذلل، اے مذلل یعنی پامال راستہ، بہت زیادہ ایسا راستہ جس پہ کثرت سے چلا جاتا ہو. وَثَوْبٌ ذُو عَبَدَةٍ، اور ثوب ذو عبدتن، اور مضبوط کپڑا، مضبوط کپڑا یعنی اذا کانا فی غایت صفاقتی. ٹھیک ہے، جبکہ اس کی بنائی جو ہے نا، بنائی بہت زیادہ گف ہو. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایسا کپڑا ہوتا ہے جو بنا جاتا ہے اتنا مضبوط اور مطلب ہے کہ وہ باریک ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، ہلکا بنا جاتا ہے. اور دوسرا کپڑا ہوتا ہے گف بنا جاتا ہے، وہ بہت ہی اس کے دھاگے جو ہوتے ہیں متصل ہوتے ہیں اور زیادہ دھاگے اس میں ہوتے ہیں، مضبوط ہوتا ہے. تو جو مضبوط ہوتا ہے وہ زیادہ تابعداری کو قبول کرتا ہے، کہ زیادہ دنوں تک پہنا جاتا ہے، زیادہ دنوں تک پہنا جاتا ہے. تو عبادت میں چونکہ کیا ہے، خضوع اور تابعداری کا معنی پایا جاتا ہے، عاجزی کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس لیے ثوب ذو عبادتن کہا جاتا ہے، مضبوط کپڑا، مضبوط کپڑا. اذا کانا فی غایت صفاقتی، جبکہ وہ کیا ہو، انتہا درجے کے کا گف ہو، یعنی ایسا ہو کہ وہ بالکل کیا ہو، کپڑا بنائی جس کی جو ہے مضبوط ہو اور ہلکی بنائی نہ ہو. ٹھیک ہے، وَلِذَلِكَ لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْخُضُوعِ لِلَّهِ تعالی. اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے تو، یعنی چونکہ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے، تابعداری اور عاجزی کی انتہا، اس لیے اس کا استعمال صرف اور صرف خضوع للہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتا ہے، کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں تابعداری اور عاجزی ظاہر کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، عبادت کا استعمال ہوتا ہے. لفظ عبادت کسی اور کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انتہا درجے کی جو عاجزی جس کی بارگاہ میں ظاہر کی جاتی ہے اور تابعداری ظاہر کی جاتی ہے، وہ اللہ پاک کی ہی ذات ہے، کہ اسی کی بارگاہ میں یہ ایسا کیا جاتا ہے اور ایسی تابعداری اور عاجزی ظاہر کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ قرآن پاک میں آیا کہ ما تعبدون، ٹھیک ہے، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، سورۃ الکافرون میں. تو اب یہ آیا تو وہاں پر تو عبادت کا معنی دوسرے کے لیے استعمال کیا گیا، اس طرح دوسری جگہوں پر بھی قرآن پاک میں ہوا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ لفظ عبادت صرف اللہ پاک کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، یہ عقل و شرع کے اعتبار سے، عقل و شرع کے اعتبار سے، کہ عقل و شرع کے اعتبار سے عبادت کا استعمال جو ہے نا صرف اور صرف جو ہے اللہ پاک کے ذات کے لیے ہی کیا جاتا ہے. بس پر عقل و شرع کے اعتبار سے عبادت کا معنی جو ہے اللہ پاک کے ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اچھا اب یہ کہ اس کا مصداق کیا ہے کہ انتہا درجے کی تابعداری اور انتہا درجے کی عاجزی. ٹھیک ہے، تو یہ کس کام کے کس فعل کے ذریعے سے ہوگا؟ کیا انتہا درجے کی تابعداری کا ظہور جو ہے رکوع سے ہوگا یا سجدے کے ذریعے سے ہوگا یا کسی روزے کے ذریعے سے ہوگا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ انتہا درجے کی تابعداری اور عاجزی یہ ہے کہ انہیں سجدہ کیا جائے، کیا سجدہ کیا جائے، تو پھر رکوع قیام یہ عبادت نہ کہلائے. اسی طرح روزہ بھی عبادت نہ کہلائے کیونکہ اس میں سجدہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی،
حالانکہ وہ بھی عبادت ہے۔ تو اس حوالے سے کلام یہی ہے کہ انتہا درجے کی تابعداری یہ ہے کہ فاعل حقیقی مان کر، اللہ پاک کو فاعل حقیقی مان کر اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا جائے، تابعداری کا اظہار کیا جائے، اس کو فاعل حقیقی مان کر کیا کیا جائے، تابعداری کا اظہار کیا جائے۔ تو اب اللہ کو فاعل حقیقی مان کر جو بھی کیا جائے وہ سب کے سب کیا ہوگا، عبادت ہی ہوگا، عبادت میں ہی شمار ہوں گے۔ سجدہ کریں پھر بھی عبادت ہے، رکوع کریں پھر بھی عبادت ہے، قیام کریں پھر بھی عبادت ہے، روزہ رکھے پھر بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دیں پھر بھی عبادت ہے۔ اور اگر اللہ پاک کو خالق یعنی فاعل حقیقی مانے بغیر، یعنی مطلب ہے کہ جس کے سامنے عاجزی ظاہر کر رہے ہو اس کو فاعل حقیقی مانے بغیر اگر عاجزی کا اظہار کیا جائے تو وہ عبادت نہ ہو۔ جیسا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو وہاں پر چونکہ فاعل حقیقی مان کر سجدہ نہیں کیا تھا اس لیے وہ عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی اور اسی طرح آپ کے بھائیوں نے جو آپ کو سجدہ کیا تو چونکہ فاعل حقیقی مان کر سجدہ نہیں کیا تو اس لیے وہ عبادت نہیں ہے۔ تو اگرچہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، غیر عبادت کی نیت سے ہماری شریعت میں، پہلی شریعت میں یہ جائز تھے، تو ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی اگرچہ حرام ہے مگر یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی کہیں پر سجدہ کرتا ہے مسلمان، جیسے کسی مزار پر ہی جا کے سجدہ کر دیا یا کسی اور جگہ جا کر سجدہ کیا تو اس کو چونکہ فاعل حقیقی مان کر نہیں کرتا ہے تو اس کو ہم شرک نہیں کہیں گے، البتہ گناہ ضرور ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ زبدۃ الزکیہ میں جو تحریم سجدہ تحیہ کے حوالے سے ہے، اس میں 40 حدیثیں پیش کی ہیں سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کی، اور 150 عبارتیں فقہا پیش کی ہیں کس کے لیے، سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو یہاں پر استعانت کا معنی، والاستعانۃ طلب المعونۃ، استعانت کا معنی ہے معونت طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ معونت کیا ہے؟ معونت یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی رضا و خوشنودی سے اپنے بندے کی ضرورت کو یا بندے کے کام کو آسان کر دے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کا اپنے بندے کے کام کو آسان کر دینا، ان کے کام کو آسان کر دینا کس وجہ سے، کس طریقے سے، یعنی اپنی رضا و خوشنودی کے ذریعے۔ تو اپنی رضا و خوشنودی کے ذریعے سے بندے کے کام کو آسان کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ معونت ہے۔ والاستعانۃ طلب المعونۃ، اور استعانت کا معنی کہ معونت طلب کرنا۔ اب یہاں پر معونت کی دو قسمیں، معونت ضروریہ اور دوسری کیا، معونت غیر ضروریہ۔ معونت ضروریہ یہ ہے کہ اس کے بغیر فعل انجام نہ پائے، فعل حاصل نہ ہو سکے، جیسا کہ کام کرنے کے لیے آلات اور کسی کام کا فاعل وغیرہ، اس کا مادہ، یہ چیزیں کیا ضروری ہے، اس کے بغیر کام کا وجود ہوتا ہی نہیں۔ علامہ امام راغب نے اس کی مثال پیش کی ہے، جیسا کہ لکھنا، تو لکھنے کے لیے قلم، داوت، کاغذ کا ہونا اور لکھنے والے انسان کا ہونا، یہ کیا ہے، ضروری چیز ہے، اس کے بغیر تحریر معرض وجود میں آ نہیں سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تحریر معرض وجود میں آ نہیں سکتی ہے، یہ اس کے لیے ضروری چیز ہے، اس کو کیا کہیں گے، معونت ضروریہ کہیں گے۔ اچھا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ غیر ضروریہ، کہ جس کے ذریعے سے فعل آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ جو پیدل چلنے پر قادر ہے اس کے لیے راحلہ کا ہونا، راحلہ یعنی سواری کا ہونا، یہ کیا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنے والی چیز ہے، بس ماری۔ یا جس کے ذریعے سے فاعل کو فعل سے قریب کر دے اور فعل پر جو کیا کرے، برانگیختہ کر دے، وہ کیا، معونت
غیر ضروریہ ہیں۔ دیکھو یہاں پر والاستعانۃ طلب المعونتی، اور استعانت کیا ہے؟ مدد طلب کرنا ہے۔ اچھا، وہی اما ضروریت، اور یہ یا تو ضروریہ ہوگی یا غیر ضروریہ۔ وہ ضروریت ما لا یتعطل الفعل دونہ، ضروریہ وہ ہے جو اس کے بغیر فعل حاصل نہ ہو، فعل کا وجود نہ ہو سکے۔ کا اقتدار الفاعل، جیسا کہ فاعل کا قادر ہونا، فاعل جو کرنے والا ہے اس کا قادر ہونا، فعل پر قدرت نہ ہو تو اس کا وجود کیسے ہوگا؟ وتصورہ، اور اس کا تصور ہونا، ٹھیک ہے، اس کا علم ہونا اس فعل کا کہ یہ بھی ایک کام ہے، جسے گھر بنانا ہے تو بھئی گھر بنانا ایک کام ہے، اس کا علم تو ہونا چاہیے۔ وحصول آلۃ و مادۃ یفعل بہا فیہا، اور آلہ اور مادے کا حصول جس کے ذریعے سے کیا کہ یفعل بہا فیہا، جس کے ذریعے سے اس مادے میں کام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ وعند استجماعها یوصف الرجل بالاستطاعہ، جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو وعند استجماعها، ان ساری چیزوں کے جمع ہونے کے وقت میں انسان استطاعت کی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب استطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَسِعُ أَن يُكَلَّفَ بِالْفِعْلِ، اور یہ صحیح ہوتا ہے کہ اس کو فعل کا مکلف بنایا جائے، ٹھیک ہے، اس کو فعل کا مکلف بنایا جائے، یعنی ادا کرنے کو واجب قرار دیا جائے۔ وغیر الضروریہ، اور غیر ضروریہ تحصیل ما یتیسر به الفعل، حاصل کرنا ان چیزوں کا جس کے ذریعے سے فعل کیا ہو؟ آسان ہو جائے۔ ویسہل، اور سہل ہو جائے۔ کالراحلۃ فی السفر، کالراحلۃ فی السفر، جیسا کہ سفر میں، للقادر علی المشی، چلنے پر قادر شخص کے لیے، چلنے پر قادر شخص کے لیے سفر میں راحلہ کا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ معونت میسرہ ہے، معونت میسرہ ہے۔ او یقرب الفاعل، اچھا، او یقرب الفاعل الی الفعل ویحثہ علیہ، یا ہے کہ ایسی چیز کا ہونا کہ جو کیا کرے؟ فاعل کو فعل کے قریب کر دے۔ ترغیبات کے ذریعے سے فعل سے قریب ہوتا ہے نا انسان، ترغیبات کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ فعل سے قریب ہوتا ہے، یا فاعل کو فعل سے قریب کر دے، ٹھیک ہے، جیسے ترغیبات ہے فعل کے، اس پر ثواب ہے وغیرہ وغیرہ۔ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ، اور اس پر وہ برانگیختہ کرے۔ وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ التَّكْلِيفِ، اس قسم پر تکلیف کی صحت موقوف نہیں ہے۔ وَالْمُرَادُ طَلَبُ الْمَعُونَةِ فِي الْمُهِمَّةِ، اب یہاں پر جو ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں مدد طلب کرنے سے مراد کس چیز کی مدد طلب کرنا ہے؟ تو بتایا کہ وَالْمُرَادُ طَلَبُ الْمَعُونَةِ فِي الْمُهِمَّاتِ كُلِّهَا، سارے اہم امور میں مدد طلب کرنا مراد ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں دعا کی جاتی ہے، وہ کن چیزوں کے بارے میں؟ سارے اہم کام میں مدد طلب کرنا، ان سب کو إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیا ہے؟ شامل ہے۔ اور فی اداء العبادات، دوسرا یہ ہے کہ یا ادائے عبادات میں مدد طلب کرنا وہاں پر مراد ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرینہ اس سے پہلے عبادت ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، تو اس سے پہلے چونکہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ہے تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں طلب معونت اور طلب مدد سے کیا مراد ہے؟ عبادت کی ادائیگی میں مدد طلب کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔